ناظرین hazara.com.pk کے ساتھ میں ہوں گلفراز جنوں. آج ہمارے ساتھ سید عارف حسین شاہ ترمزی صاحب موجود ہیں جنہوں نے کراچی میں روزنامہ جنگ سے اپنی صحافتی زندگی کا آغاز کیا اور اس کے بعد پاکستان کی مختلف اخباروں کے ساتھ منسلک رہے. آخر میں 2008 میں مانسیرا سے اقرا نیوز کے نام سے انہوں نے اپنی اخبار نکالی جو آج بھی کامیابی سے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے. ناظرین، مانسیرا جہاں پر پرنٹنگ کے حوالے سے خطر خواہ سہولیات موجود نہیں، کوئی پروفیشنل لوگ وہاں پہ اخبار کی تیاری میں رول رکھنے والے موجود نہیں، وہاں سے اخبار شروع کرنے کا آئیڈیا انہیں کس طرح سے آیا، انہیں کیا مشکلات درپیش رہیں اور کامیابیوں کا سفر کہاں تک پہنچا، ان سے جانیں گے. اور ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ مانسیرا میں اعظم سواتی کی تحریک انصاف میں شمولیت کے بعد شہر کی مختلف اہم شخصیات کو پارٹیوں سے اٹھا کر وہ اپنے جنبے میں لائے ہیں، تو دوسری جانب سردار محمد یوسف کو کیا منصوبہ بندی کر رہا ہے. صبح ہزارہ کے بارے میں بھی ان سے جانیں گے. آئیے آپ کا تعارف کراتے ہیں سید عارف حسین شاہ ترمزی صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کام کیا جس میں روزنامہ انتخاب ہے، روزنامہ احساس ہے، روزنامہ عوام ہے. پھر 1996 میں میں نے مانسیرا واپس آ گئے اپنے آبائی گاؤں. یہاں چھتر پلین ہے، مانسیرا کا آخری ایریا ہے، بڑگام کے ساتھ لگتا ہے. تو وہاں آ گئے. یہاں بھی چونکہ صحافتی شوق تو تھا، یہ شوق تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک دفعہ انسان کو لگ جائے تو پھر وہ بڑی مشکل سے ہی نکلتا ہے. تو یہاں مختلف اخبارات کے ساتھ، لوکل اخبارات کے ساتھ بھی کام کیا ہے. شمال کے ساتھ بھی میں ایز اے رپورٹر کام کرتا رہا ہوں. بیسکلی آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل جو صحافت ہے یا اخبارات نکالنے ہیں یا دوسرا تیسرا سرمایہ دار لوگوں کے ہاتھوں سے ہی نکلتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں اور انہوں نے اپنی اخبارات نکالی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے اندر لگن ہو اور شوق ہو تو کوئی کام بھی مشکل نہیں ہوتا. میں نے بسم اللہ کی اور اپنے محدود وسائل سے روزنامہ اقرا نیوز کے نام سے ایک اخبار کی داغ ڈالی. الحمدللہ 4 سال سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ قائرین کے معیار پر پورا اتروں. آئندہ بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ صاف ستھری اور بہتر صحافت دیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہزارہ ڈویژن کے اب میرے خیال میں 14-15 اخبارات ہیں. تو مانسیرا، ٹباد اور ہری پور. تو مانسیرا سے جو ہے واحد اخبار ہے روزنامہ اقرا نیوز جو مانسیرا ہی کے کسی آدمی کا ہے. باقی اور دوسرا ایک اخبار بھی وہاں سے نکلتا ہے لیکن وہ بیسکلی مانسیرا کا سے تعلق نہیں رکھتے. مقصد اور مشن میرا یہ ہے اخبار میں، ایک تو صحافت کو صاف ستھرے انداز میں پیش کرنا اور مقامی لوگوں کے مسائل کو اگلی سطح تک پہنچانا، جو تقریباً ہر اخبار کا یہی مشن ہوتا ہے. تو یہی میرا مشن ہے جسے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آگے بڑھاتا رہوں. وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی پالیسیاں بھی تبدیل ہوتی ہیں، حالات کے مطابق نظام کو چلایا جاتا ہے. تو یہ سفر انشاءاللہ جاری ہے. امید ہے کہ اللہ پاک مدد فرمائیں گے. اور مانسیرا کے اندر آپ اس چیز سے بخوبی واقف ہیں، وہاں جمعیت علماء اسلام ہے جس کا اپنا ٹھیک ٹھاک ووٹ بینک ہے. 3 حصے ہیں اس کے، ایک سردار یوسف، ایک اینٹی سردار یوسف اور ایک جے یو آئی. اس کے علاوہ مؤثر کردار کسی اور کا نہیں ہے، شخصیات کا ضرور ہے. اور وہ شخصیات جب کسی بھی پارٹی کے ساتھ شامل ہوتی ہیں تو وہ اپنے لیے کوئی جگہ بنا لیتی ہیں. لیکن بیسکلی یہ 3 عنصر ہیں ہماری مانسیرا کی سیاست میں. جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ اعظم خان سواتی صاحب تحریک انصاف میں شامل ہوئے ہیں اور اب وہ مختلف لوگوں کو شامل کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کا 15 سال سے ایک سفر عمران خان صاحب کی قیادت میں جاری ہے اور بہت سی امیدیں لوگوں نے ان سے وابستہ کی ہوئی ہیں، خصوصاً ینگ جنریشن نے. میرے خیال میں جو لاہور میں ان کا مینار پاکستان پر جلسہ ہوا اور اس میں بہت سارے لوگ شامل ہوئے
تو ہمارے بہت سے ایسے سیاستدان کہ جو اپنے لیے کوئی راہیں تلاش کر رہے تھے اور اپنی سابقہ حیثیت سے مطمئن نہیں تھے، تو انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ شاید ہم اس پلیٹ فارم پہ آ کر کوئی فائدہ حاصل کر لیں گے، یا ینگ جنریشن کا ہم کیا کہتے ہیں ہمدردی حاصل کر لیں گے. تو مانسیرا میں بلکہ ہزارہ ڈویژن میں بھی اس کا کافی سارا اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور کافی وہ لوگ جو اپنے جنبے دھڑے رکھتے تھے وہ تحریک انصاف میں شامل ہوئے ہیں، ہری پور سے، ایبٹ آباد سے، مانسیرا سے جو بڑی سیاسی شخصیت اعظم خان سواتھی صاحب ہیں شامل ہوئے ہیں. لیکن میں اپنی دانست میں ان کے اس فیصلے کو بہتر نہیں سمجھتا جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مانسیرا کے اندر فی الحال مجھے یہ نظر نہیں آ رہا کہ تحریک انصاف کا کوئی ذاتی ووٹ بینک ہے. جو لوگ ہیں، آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ ابھی جتنے بھی ان کے پروگرامات ہوتے ہیں ان میں اختلافات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے جی 15 سالوں سے جن لوگوں نے جماعت کی قیادت کی ہے تو وہ لوگ تھے کہ جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ینگ لوگ ہیں. تو انہوں نے ایک اپنے اندر خاکہ تیار کیا ہوا تھا ذہنوں میں. اب جب یہ سیاسی شخصیات جو اس جماعت میں شامل ہوئی ہیں تو اس کے بعد ان کے ذہنوں میں بھی یہ چیز آ گئی ہے کہ ہم آیا اس کے کیا نتائج برآمد ہوں گے. دوسری بات یہ ہے جی کہ تحریک انصاف میں ملکی سطح پر بھی اور ہمارے ہزارہ ڈویژن کی سطح پر بھی اور خصوصاً مانسیرا کی سطح پر بھی جو لوگ شامل ہو رہے ہیں، تو میرے خیال میں جو مستقبل میں آنے والے الیکشن، ہر آدمی کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید ہم اس سیٹ سے الیکشن لڑیں گے، چاہے PF 53 ہے، PF 55 ہے یا دوسرے. تو ایک سیٹ پر اتنے امیدوار ہیں ان کے پاس کہ ہر آدمی کی خواہش ہے کہ میں. تو میرے خیال میں کل کو اعظم خان کو اسے مینٹین کرنا، یا میں کیا کہوں اس کے لیے الفاظ، کہ انہیں متحد رکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو ہزارہ کی سیاست اور خصوصاً مانسیرا کی سیاست یہی رہی ہے کہ ہر آدمی جو تھوڑا بہت بھی اپنا ایک بیک گراؤنڈ سمجھتا ہے تو وہ اپنا استحقاق سمجھتا ہے جی کہ میں الیکشن میں آؤں. تو میرے خیال میں مانسیرا کی صحافت میں تحریک انصاف کا جو کردار میں دیکھ رہا ہوں صرف امیدواروں کی حد تک اضافہ ہو سکتا ہے، باقی کوئی خاص مجھے نظر نہیں آتا. جہاں تک جی سردار یوسف گروپ کا تعلق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سردار یوسف صاحب اس وقت جس پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی ایک برادری کے ووٹ بینک کو لے کر، اور پھر انہوں نے ایک چیز گزشتہ 20 سالوں کے دوران جو انہوں نے اقتدار میں رہے ہیں، تو انہوں نے صرف یہی نہیں کہ اپنی برادری کو تو انہوں نے متحد رکھا ہوا ہے، لیکن دوسری برادریوں کے بھی ساتھ انہوں نے اچھے تعلقات رکھے ہوئے ہیں. اور بہت سے تگڑے لوگ جو سیاسی لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. وجید زمان خان ہیں، قاسم شاہ صاحب ہیں، قداور شخصیات ہیں، اس طرح اور بہت سے ایسے لوگ ہیں، شہزادہ گستاخ خان ہیں. تو یہ سب قداور شخصیات ہیں مانسیرا کی سیاست میں جو ان کے ساتھ ہیں، اور اس کا بھی انہیں کافی فائدہ پہنچتا ہے. تو وہ اس وقت میرے خیال میں مطمئن بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ اپنے لیے سب سے زیادہ خطرہ اس پہ سمجھتے ہیں کہ مانسیرا 1 to 1 مقابلہ ہو تو ان کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال سامنے ہے تو 1 to 1 تو نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جی اعظم خان سواتھی JUI کے سینیٹر تھے، وہ ضلع ناظم رہے، ٹھیک ہے، ضلع ناظم رہنے کے باوجود وہ مطمئن نہیں تھے جی. انہوں نے ضلع نظامت چھوڑی اور سینٹ میں چلے گئے. اب وہ سینیٹر 9 سال سینیٹر رہے جی. 9 سال سینٹ کے بعد بھی وہ مطمئن نہیں رہے اور حکومت چھوڑ دی انہوں نے، اور اب تحریک انصاف میں شامل ہو گئے. تو انہوں نے جو ان کا جو مزاج، میں ان کو جتنا قریب سے دیکھا ہے، پرکھا ہے، یا میں نے ان کا مطالعہ کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مزاج عوامی نہیں ہے جی. وہ عوام کو مطمئن نہیں کر پائے. اب سردار یوسف صاحب ہیں تو وہ میرے خیال میں ان کے تحریک انصاف میں جانے کے بعد زیادہ مطمئن نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے راستہ آسان ہوئے ہیں، مشکلات ان کے لیے پیدا نہیں ہوئی. باہر کے آگے کے حالات بنتے ہیں اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اس وقت تک ان کی خاموشی ہی اسی لیے ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل سیکیور سمجھتے ہیں مانسیرا کی سیاست میں. اور میرے خیال میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری اس وقت تک جو بالادستی ہے وہ ان حالات میں زیادہ میرے لیے آسانیاں پیدا ہوئی ہیں، مشکل پیدا نہیں. تو ان کے لیے خاموشی زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی طرف جائیں.
دیکھیں جی، جہاں تک مذہبی جماعتوں کا تعلق ہے تو مذہبی جماعتیں پورے پاکستان میں اور خصوصاً ہمارے صوبہ پہلے سرحد اور اب خیبر پختونخوا اس میں خاص اہمیت کی حامل رہی ہیں اور ان کا ووٹ بینک بھی موجود رہا ہے. اور پھر خصوصاً ہمارے ہزارہ ڈویژن ہے تو ہری پور سے لے کر کوہستان تک کہ اگر ہم جائزہ لیں تو یہاں ہمیں ماضی میں بھی یہی سامنے آتا رہا ہے کہ جے یو آئی یہاں سے سیٹیں لیتی رہی ہے، کوہستان سے بھی لیتی رہی ہے، بڑگرام سے بھی لیتی رہی ہے، مانسرا سے بھی لیتی رہی ہے. اب بھی مانسرا میں ان کا ایک ایم پی اور ایک ایم این اے ہے. اور گزشتہ انتخابات میں بھی جے یو آئی نے ہی ان پر مضبوط مقابلے کیے. دیکھیں جی، اب اگر ایم ایم اے بن جاتی ہے تو جس طرح پچھلے الیکشن میں ایسا ہوا کہ ایم ایم اے بنی اور لوگوں نے ان پر اعتماد کیا، گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جتنی امیدیں وابستہ عوام نے ان سے کی تھی وہ ان پر پورا نہیں اترے تھے اور پھر ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا. اب اگر ان کے اندر اتحاد و اتفاق کی کوئی صورت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر تو صوبے کی سیاست میں کافی بہتر کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں یہ لوگ ہو جائیں گے، کیونکہ جماعت اسلامی کا بھی اپنا ووٹ بینک ہے، جے یو آئی کا اپنا ووٹ بینک ہے. تو جب وہ تقسیم ہو جاتا ہے تو پھر وہ ان کو نقصان ہوتا ہے. تو اگر یہ لوگ آپس میں اتفاق کرتے ہیں، ایم ایم اے بن جاتی ہے تو شاید کہ یہ اگر پچھلا تو مجھے نظر نہیں آتا کہ 2002 والا رزلٹ سامنے آئے، لیکن بہتر ہوگا، اس سے پہلے بہتر ہوگا. جہاں تک جی میری ذاتی وہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوبہ ہزارہ کی عوام کا حق ہے اور بنیادی حق ہے جی. اور اس کی وجہ یہ میں آپ کو بتاؤں، چونکہ میں کراچی میں پیدا ہوا ہوں، کراچی میں ہی میں بڑا ہوا ہوں. میرے خیال میں شاید آپ جو ہزارے کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان کو اتنا احساس محرومی نہیں، لیکن جو ہزارے سے باہر جاتے ہیں تو ان کے اندر یہ احساس محرومی اس وقت جب پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں نہ تو پختونوں میں شامل کیا جاتا ہے اور نہ ہی ہمیں وہ پنجابیوں میں شامل کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنی شناخت کی ضرورت ہوتی ہے. بہرکیف ہم تو ہزارے ہی کے حوالے سے اپنی شناخت کراچی میں جب تھے اور اب بھی جو کراچی کے اندر ہزارے وال رہتے ہیں وہ کسی زبان سے بھی تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ گوجری بولنے والے ہوں، چاہے وہ پشتو بولنے والے ہوں، چاہے وہ ہندکو بولنے والے ہوں، تو اپنے آپ کو ہزارے وال ہی شو کرتے ہیں. کراچی کی سیاست میں یعنی بلدیاتی سیاست میں نے حصہ لے چکا ہوں تو وہاں ہمیشہ ہمارا مقابلہ، کیونکہ ہم جن علاقوں میں رہتے تھے تو وہاں صوبہ سرحدی کے لوگ یعنی پشاور کے یا اس بیلٹ کے لوگ رہتے تھے، تو ہمارے وہاں مقابلہ جب ہوتا تھا تو ہزارہ اور پشتون کے مقابلے میں مقابلہ ہوتا تھا. تو یہ فرق پہلے سے موجود ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ جی دیکھیں، جس وقت پاکستان بنا اور ریفرینڈم ہوا تو یہ ہزارہ ہی تھا کہ جس نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا. تو اب بھی جب کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ہزارہ کے لوگوں کے اندر خصوصاً میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں یا جو لوگ آگے نکلنا چاہتے ہیں اور جب ان کو صوبے کی بنیاد پر کسی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. بہت سے مسائل ہیں، میں بہت سی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. تو یہ ایک بنیادی ضرورت ہے ہزارے کے لوگوں کی اور صوبہ ہزارہ بننا چاہیے. یہ میری نزدیک بہت ضروری ہے اور ہزارے کی شناخت، ہزارے وال کی شناخت کے لیے صوبہ ہزارہ کا قیام بہت ضروری ہے. لیکن اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جس نہج پر ہمارے سیاسی قائدین نے اس تحریک کو پہنچا دی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو افسوس ہی ہوتا ہے کہ کم از کم ہمیں ہزارے کے نام پر اتفاق کرنا چاہیے جی. ہزارے کی سیاست پر، ہزارہ کے قیام پر ہمیں بالکل اس میں کسی قسم کی ذاتی لالچ نہیں رکھنی چاہیے. دیکھیں جی، ہزارہ اگر بنتا ہے تو سیاست تو سب کی پھر بھی اپنی اپنی رہے گی، تو ان کو تو مقابلہ کرنے کا اور انہیں آگے بڑھنے کا تو موقع ملے گا نا. تو اس لیے اس پر سیاست نہیں کرنی چاہیے، اس پر ورک کرنا چاہیے. جو لوگ ہزارے کے نام پر صرف سیاست کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں وہ ناکام ہوں گے، اور جو لوگ ہزارے کے ساتھ مخلص ہوں گے اور کچھ اس کے لیے قربانی دیں گے تو میرے خیال میں ہمارے ہزارہ کے جو عوام ہیں وہ باشعور ہیں اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون لوگ ہمارے ساتھ
سچ کرتے ہیں اور کون ہمارے ساتھ صرف سیاست کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے شاہ صاحب کی باتیں سنی۔ انہوں نے کہا کہ اگر MMA کا اطاعت بحال ہو جاتا ہے تو مذہبی جماعتیں دوبارہ سے پاکستانی سیاست میں بڑا اہم کردار ادا کریں گی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے اس دفعہ مذہبی جماعتوں کو 2002 جیسے عام انتخابات کی طرح کامیابی نہ ملے، لیکن پھر بھی وہ ایک اچھی پوزیشن میں سامنے آئیں گی، ابھر کر سامنے آئیں گی۔ خاص کر خیبر پختونخوا میں مذہبی جماعتوں کا ایک مضبوط ووٹ بینک موجود ہے اگر جسے متحرک کیا گیا۔ صوبہ ہزارہ کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اور تمام سیاسی نمائندوں کو اپنے اندر اتفاق پیدا کرنا ہوگا، اتحاد پیدا کرنا ہوگا، اپنی انا کے بت پاش کرنے ہوں گے اور اپنے ذاتی مفادات کی قربانی دینی ہوگی۔ اگر یہ لوگ مخلص ہو کر جدوجہد کریں تو صوبہ ہزارہ ضرور حقیقت بن سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہزارہ کے عوام کو شناخت کی ضرورت ہے، ان کی محرومیاں ختم ہونی چاہیے اور ان مسائل کا حل صرف اور صرف صوبہ ہزارہ ہے۔ ناظرین، آج کے لیے یہی کچھ، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔